الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں تمام ناظرین کو واقعات قاری محمد عادل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے ہر کام میں بہتری عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ شیطان اور ایک عابد شخص کا ہے۔ ایک عابد نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اسے یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا۔ وہ گھر گیا اور اس نے کلہاڑ اٹھایا اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، بندہ اے خدا، تم یہ فضول کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس درخت کو کاٹنے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ عابد کو اس کی بات پر سخت غصہ آیا۔ آخر کار دونوں گتم گتم ہو گئے۔ چند لمحوں میں شیطان گر گیا اور عابد اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ شیطان نے جب اپنی شکست دیکھی تو کہنے لگا، ہم دونوں آپس میں سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں، تم اس درخت کو نہ کاٹو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ 2 دینار تمہیں دیا کروں گا اور وہ دینار روزانہ تمہارے سرہانے کے نیچے مل جائیں گے۔ ان سے تم اپنی ضروریات پوری کرنا اور غریبوں کی مدد بھی کرنا۔ اس بات پر عابد راضی ہو گیا اور درخت کاٹے بغیر واپس آ گیا۔ 2 دن تک تو عابد کے سرہانے 2 دینار ملتے رہے، لیکن تیسرے دن سے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ عابد نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر غصے سے بھرا کلہاڑ لے کر درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں پھر شیطان کھڑا نظر آیا۔ شیطان نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا، درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں ہرگز درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ وہ دونوں ایک بار پھر گتم گتم ہو گئے، لیکن آج شیطان نے عابد کو چت کر دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا اور کہا، اگر تو نے درخت کاٹنے کا سوچا بھی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ عابد نے ڈر کے مارے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب درخت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس تم مجھ کو چھوڑ دو اور یہ بھی بتاؤ کہ پہلی بار تم زیر ہو گئے تھے، مگر آج تم نے مجھے چت کیسے کر دیا؟ شیطان نے کہا، پہلی بار تم خدا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے، اس لیے میں زیر ہو گیا تھا، کیونکہ میرا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو خلوص سے اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اور اس مرتبہ تم اللہ کے لیے نہیں آئے، بلکہ تمہارا سارا غصہ اس لیے تھا کہ تمہیں دینار ملنا بند ہو گئے تھے، اس لیے تم ہار پا گئے اور میں جیت گیا۔ محترم عزیز دوستو، جنگ کا میدان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر سے گتم گتم ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار چلانے والے تھے، اس کافر نے گستاخی کی اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا اور کہا، جا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، اے علی، تم نے مجھے گرا دیا تھا، تم مجھے قتل کر سکتے تھے، میں نے تمہارے چہرے پر تھوکا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے بتائیے یہ کیا بات تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں تمہیں جب قتل کرنے لگا تھا تو صرف اللہ کے لیے،
کیونکہ میری تلوار صرف اللہ کے لیے اٹھتی ہے، میں جہاد صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن تم نے جب میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اور اگر اب میں تمہیں قتل کرتا تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ میرا ذاتی ہوتا، میں غصے سے قتل کر دیتا، اس لیے میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عزیز دوستو، جب ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جب ہم کوئی بھی کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے کام دنیاوی ہوتے ہیں اور دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتی ہے تو پھر شیطان ہم پر کڑی ضرب لگاتا ہے، شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں، جو بھی کام کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ہر کام میں اللہ کی محبت کو ڈالیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وما علینا الا البلاغ۔